سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہنم سے جو سب سے آخر میں گناہگار نکلے گا اسے آگ دھکا دے کر باہر کی طرف پھینکے گی، اور جب وہ باہر آ جائے گا نا، اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے نارے جہنم سے، تو باہر نکلنے کے بعد وہ اتنا خوش ہوگا، کہے گا کہ جو ماضی میں لوگ گزر گئے اور جو مستقبل میں لوگ تھے ان تمام میں سب سے بڑا خوش نصیب میں ہوں، مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ میں آگ سے باہر آ گیا۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں آگے ہونا کیا ہے اس کے ساتھ۔ عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں اچھا اب وہ کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی گر جاتا ہے، اسی حال میں وہ چلتے چلتے تھوڑا سا آگے بڑھا، کھڑا ہو گر جائے، کھڑا ہو گر جائے، تو اس نے دور ایک درخت کو دیکھا، اس نے تمنا کی کہ اے کاش میں اس درخت تک پہنچ جاؤں، تو آواز آئی، میں مختصر کر رہا ہوں حدیث بہت طویل ہے، آواز آئی اے میرے بندے تو اس درخت کے پاس جانا چاہتا ہے؟ کہا کون؟ کہا میں تیرا مالک ہوں۔ اس درخت کے پاس جانا چاہتا ہے؟ کہا مالک، وہ درخت، اور وہاں پر کچھ پانی سا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی چشمہ بھی، بس یہی تیری تمنا ہے؟ مالک اگر اتنا بس دے دینا تو میری تمنا پوری ہو جائے گی۔ رب ذوالجلال نے اس کو اس درخت تک پہنچا دیا۔ اب وہاں پر جب وہ پہنچا، جہنم کی آگ سے نکلا تھا، اب اس کو درخت کا سایہ ملا، وہ جو ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے لگے اور پینے کا جو اس کو چشمے کا ٹھنڈا پانی ملا، اور اس کی طبیعت اب سیر ہو گئی، اب اس میں جان بھی آ گئی۔ اس نے وہاں سے منظر دیکھا کہ آگے ایک اور درخت ہے اور وہاں پر ایک اور چشمہ ہے، اور یہ درخت آگے والا پہلے درخت سے زیادہ حسین ہے۔ اب اس نے پھر کہا کہ مالک اگر وہ والے درخت تک میری رسائی ہو جائے اور والے چشمے تک میں پہنچ جاؤں، ابھی تو نے کہا تھا کہ بس معاہدہ یہیں تک کا تھا۔ کہا کہ مالک ایک کرم ہو جائے، اور اچھا ٹھیک ہے اب تو یہ بھی لے لے۔ اب وہ دوسرے درخت پر پہنچ گیا، دوسرے درخت کے بعد پھر اس نے آگے دیکھا کہ اس سے بھی حسین درخت، وہاں پر چشمہ۔ اب اس نے پھر رب کریم کی بارگاہ میں کہا معاہدہ تو یہاں تک کا تھا، بس مالک یہ آخری، اب اس کے بعد کوئی معاہدہ نہیں، اس کے بعد کوئی طلب نہیں، کوئی درخواست نہیں، بس آخری درخواست میری قبول کر لے۔ اچھا تیسرے درخت پر پہنچا اور وہاں پر چشمہ، لیکن جب وہ تیسرے درخت کے پاس پہنچا اب اس کی زندگی بدل چکی تھی، کیونکہ سامنے کا جو نظارہ تھا وہ اتنا حسین تھا کہ اس نے کبھی وہ نظارہ اپنے خیال میں سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ اب اس کے سامنے نظارہ جنت کا نظارہ تھا، اور وہاں پر اس کو جنتیوں کی خوشی میں جو ہنسنے اور کہکہے وہ اس کی کان تک پہنچ رہے تھے۔ ابھی تک یہ جنت میں پہنچا نہیں تھا، یہ تو جنت کے باہر کے نظارے دیکھ رہا تھا۔ جنت میں جانے سے 90 سال پہلے جنت کی خوشبو آنے لگے گی، ابھی تو وہ جنت کے باہر کے نظارے دیکھ رہا تھا، اب وہ بالکل جنت کے قریب پہنچ گیا۔ اب اس نے کہا یہ بات بڑی قابل توجہ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مالک اگر ایک مرتبہ اس جنت میں داخل کر دے، باہر سے بڑا حسین نظارہ دکھ رہا ہے، اگر ایک مرتبہ داخل کر دے، بس یہ میری آخری تمنا ہے، بس ایک مرتبہ مجھے اس جنت میں داخل کر دے، تیرے اتنے کرم تو ہو گئے، جہنم سے نکالا، پہلا درخت، دوسرا درخت، تیسرا درخت، چشمے کا پانی، یہ سارا تو نے کرم کیا، بس ایک مرتبہ اس جنت میں داخل کر دے۔ تو رب ذوالجلال اس سے فرمائے گا او میرے بندے تو اپنے گمان میں، اپنے خیال میں سوچ تجھے کتنی زمین چاہیے، سوچ اپنے گمان میں کتنا چاہیے تجھے۔ ہمیں کا ہر آدمی کتنا سوچ سکتا ہے؟ 1000 گز، 2000 گز، 50,000 گز؟ میں نے کہا چلو پورا شہر لے لو، چلو بھائی پورا ملک لے لو، اس سے زیادہ کی سوچ تو دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہوگی، اتنی بڑی زمین لے کر وہ کرے گا کیا؟ اس سے زیادہ سوچ ہوگی کس کی؟ تو وہ کہے گا کہ مالک بس یہ جنت مجھے مل جائے۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا
کہ جتنی بڑی تو دنیا دیکھ کر آیا ہے وہ دنیا بھی شامل کر لے، اور اس کے بعد اس دنیا سے کئی 100 گنا بڑھ کر ہم تجھے یہ جنت بھی عطا کر رہے، وہ بھی تیری یہ بھی تیری، جا تجھے سب کچھ دے دیا۔ اب جب رب کریم یہ فرمائے گا جا تجھے میں نے سب کچھ دے دیا، تو جانتے ہیں وہ بندہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اے میرے مالک، استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا، اے میرے مالک تو اپنی شان کے مطابق مجھ سے یہ کیا مذاق ہے؟ تیری شان کے مطابق میں بندہ ہوں، تو رب العالمین ہے، یہ تو مجھ سے کیسی بات کر رہا ہے؟ یعنی اس کو اب حیرت ہوئی، اتنا کہنا تھا۔ عبداللہ بن مسعود ہنس پڑے، ہنسنے لگے۔ جب آپ ہنسنے لگے نا تو آپ نے ہنستے ہوئے صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے پوچھا کیا تم میرے ہنسنے کی وجہ نہیں پوچھو گے کہ میں ہنس کیوں رہا ہوں؟ صحابہ اکرام یہ حدیث پہلے سرکار علیہ السلام سے سن چکے تھے، لیکن یہاں پر پتا چلا کہ صحابہ اتنے ادب سے حدیث سنا کرتے تھے کہ ان کو حدیث سنانے والا وہ ہنس رہا ہے اور وہ ویسے ہی ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے حدیث کو سن رہے ہیں۔ یہ تھا حدیث سننے کا ادب صحابہ کرام علیہم الرضوان کا۔ تو جب آپ نے پوچھا میرے ہنسنے کی وجہ تم نہیں پوچھو گے، تو صحابہ کرام نے پوچھا عبداللہ بن مسعود سے کہ جی سرکار، ہمارے مفتی صاحب ہیں آپ، جی بتائیے آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں نے جب یہی حدیث والے آقا سے سنی تھی کہ جن کے وجود سے یہ مدینہ منورہ بنا، یہ یثرب طیبہ بنا، میں نے جب ان کے زبان سے یہ حدیث سنی تھی تو سرکار نے جب یہ الفاظ فرمائے تھے کہ وہ بندہ یہ کہے گا کہ تو رب العالمین میں تیرا بندہ، یہ کیا مذاق ہے؟ تو اس موقع پر حضور بھی بہت مسکرائے تھے۔ تو جب سرکار مسکرائے تھے تو ہم نے پھر حضور سے پوچھا کہ حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اس وقت میں اللہ اپنے اس بندے کے اس قول پر اللہ بھی مسکرا رہا تھا۔ اللہ بھی مسکرا رہا تھا کہ یہ بندہ بول کیا رہا ہے، کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ رب ذوالجلال اس کو اتنی بڑی عظیم جاگیر جو اس کے خیال میں بھی نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے کئی گنا بڑی جو ہے وہ ریاست رب کریم نے اس کو جو ہے وہ عطا فرما دی، اور نہ صرف عطا فرمائی بلکہ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میں پھر کہوں گا کہ رمضان قرآن اور بس، رمضان میں بات ہوگی قرآن کی، رمضان ماہ قرآن ہے۔ ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہو گئے، ہم لوگ قرآن سے غافل ہو گئے۔ آج ہمیں قرآن کی بولی آنا تو دور کی بات، ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں آتی۔ ہائے ہائے، اس کتاب کو جب پڑھے نا آدمی، ہم نہیں کہتے کہ فلاں کا ناول میں نے پڑھا تھا، اس کے بعد میں نے اس کا کوئی بھی ناول نہیں چھوڑا، میں نے فلاں کی کہانی پڑھی، اس کے بعد اس نے جتنے بھی سلسلے لکھے میں نے سارے پڑھ لیے۔ میں کہتا ہوں اپنی قوم سے ایک مرتبہ قرآن کو سمجھ کر پڑھ لو، تم تو کیا پھر تمہاری نسل قرآن کی دیوانی ہو جائیں گی۔ اس میں وہ باتیں، وہ علم ہیں قرآن مجید میں۔ نبی عبادی، خبر دے میرے بندے کو۔ کہنے لگے نیا تھانے دار آیا ہے، بڑا جلاد ہے بھائی، بڑا سخت ہے، چھوڑتا کسی کو نہیں ہے، سب اپنی اپنی ڈیوٹیاں اور پیٹیاں سیدھی کر لو۔ آنے والا تھانے دار بڑا سخت آیا ہے، پہلے سے رپورٹ کر دی جاتی ہے کہ فلاں آ رہا ہے، پوسٹنگ یہاں پر ہونے والی ہے۔ میرے رب نے بھی فرمایا میرے حبیب میرے بارے میں بھی تو میرے بندوں کو بتائیں نا۔ میں نے تو آج کہا تھا میں اپنے خدا کے بارے میں بتاؤں گا، میرا خدا کون ہے؟ میرے حبیب آپ میرے بندوں کو بتائیں۔ نبی، انبا کہتے ہیں خبر کو، نبی آپ خبر دیں۔ عبادی، یہ لفظ آتے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اتنے پیار سے تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ میرے بندوں کو خبر دیں، انی، ہاں بے شک میں، تاکید، انی ہاں میں، انا ہاں میں ہی، انا الغفور الرحیم کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ تین تاکیدوں کے ساتھ رب کریم نے فرمایا بسم اللہ پڑھو تو وہاں پر رحمان، پھر رحیم، الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں، اور اس کے بعد جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو پورے قرآن میں اللہ کی رحمتوں کا ذکر۔
ہر چیز پر میری رحمت، ہر چیز پر میرا کرم، ہر چیز پر میری نرمی۔ اگر میں گرفت کرنا شروع کر دوں پھر تو زمین پر کوئی رک ہی نہیں سکتا، اگر میں پکڑ کرنا شروع کر دوں پھر تو زمین پر کوئی جی بھی نہیں سکتا۔ تو وہ ہے کریم مالک